بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لمحے کی جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، روح کا نکلنا، وقت نزا یعنی موت کا لمحہ۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر مذہب، ہر سائنسدان اور ہر فلسفی نے تسلیم کیا ہے، مگر اس کے راز کو پوری طرح کوئی نہیں سمجھ سکا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح کے قبض ہونے کو کیسے بیان کیا، فرشتے مومنوں اور کافروں کی روح کس طرح نکالتے ہیں، اور سائنس اس لمحے کو کس طرح سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ روح قبض کرنے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت آتی ہے، اور جو نہیں مرے ان کی روح نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ نہیں کیا ان کی روح واپس کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل قبض کرنے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات خود ہے، لیکن اس کام کو فرشتوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ نیند کے دوران جزوی طور پر اور موت کے وقت مکمل طور پر قبض کی جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ، کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ پوری طرح وصول کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں ہر روح قبض کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور ان کے ماتحت بے شمار فرشتے یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں قبض کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے سلام ہو تم پر، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش تم دیکھو جب کافروں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں۔ مومن کی روح نرم و نازک انداز میں نکلتی ہے جیسے ایک مشکیزے سے پانی بہہ جائے، جبکہ کافر کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کی سیخ گیلی اون میں سے نکالی جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، پھر جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ لمحہ اتنا باریک اور عجیب ہوتا ہے کہ انسان کے ارد گرد سب موجود ہوتے ہیں، لیکن روح کی واپسی کسی کے بس میں نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسی نقطہ نظر سے روح کے نکلنے کے عمل کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے مرنا کیا ہے؟ سائنس کے مطابق موت وہ لمحہ ہے جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دماغ کے سگنل ختم ہو جاتے ہیں، سانس رک جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دماغ کی کچھ سرگرمیاں موت کے چند منٹ بعد بھی جاری رہتی ہیں، گویا شعور فوراً ختم نہیں ہوتا۔ بہت سے مریضوں نے یہ بتایا کہ وہ موت کے قریب پہنچ کر اپنے جسم کو اوپر سے دیکھتے رہے، روشنی کا ایک دروازہ دیکھا یا کسی پرسکون مقام کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس سے قرآن میں کہا گیا،
کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ سائنسدان روح کو لائف انرجی یا بائیو فیلڈ کہتے ہیں۔ جب یہ توانائی جسم سے نکلتی ہے تو جسم سرد پڑ جاتا ہے، خلیے ٹوٹنے لگتے ہیں اور زندگی کا نظام رک جاتا ہے۔ لیکن سائنس ابھی تک روح کی ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن کی روح نکلتی ہے تو خوشبودار ہوتی ہے اور فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو بدبودار ہوتی ہے اور آسمانوں کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ روح کے نکلنے کے فوراً بعد برزخ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں انسان کے اعمال کے مطابق اس کی راحت یا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، روح کا نکلنا ایک ایسا لمحہ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مومن کے لیے یہ ملاقات کا لمحہ ہے اور غافل انسان کے لیے پچھتاوے کا۔ میں آپ سے ذاتی طور پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ضرور کریں کہ اے باری تعالیٰ، وقت نزا موت کی تکلیف کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق بخش دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور حسن خاتمہ کے ساتھ اس لمحے کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔